ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ امام حسین کو یاد کرنے کے لیے امام باڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین کو یاد کرنے کے لیے، کربلا کو یاد کرنے کے لیے محرم و سفر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوگا تبھی ہم امام حسین کو یاد کریں گے، اور جیسے ہی 8 ربیع الاول گزر جائے گی امام حسین کو بھول جائیں گے۔ عام طور سے ہمارے ہاں وہ چہلم کے بعد وہ نوحے شروع ہو جاتے ہیں الوداع والے، یعنی اب کچھ نہیں، اگلے محرم تک۔ یہ رسمی عزاداری کے سلسلے میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی عزاداری کربلا کو یاد رکھنا، کربلا کو یاد کرنا ہی ہمارے عقیدے اور عمل میں استحکام کا سبب اور باعث ہے۔ اگر کربلا کو یاد رکھنے کے لیے، عزاداری کے لیے اگر اتنی تاکید کی گئی ہے، وہ تاکید اس رسمی عزاداری کے لیے نہیں ہے۔ رسم بنا لیا ہم نے، ایک مثال کے طور پر پہلے سوزخانی ہوگی، اس کے بعد ایک ذاکر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد نوحہ ہوگا، پھر زیارت ہوگی، تبرک بٹے گا۔ یہ چیزیں جو ہمارے اسلاف نے رکھی تھی، یہ لوگوں کو کھینچنے کے لیے ہے اس طرف، یہ مقصد نہیں تھا۔ ایک طریقہ، میتھڈ ہوتا ہے لوگوں کو مشن کے قریب لانے کے لیے۔ قریب آ گئے، اب اس کے بعد دیکھنا ہے وہ مشن ہے کیا۔ قریب آئیں اور آنے کے بعد چلے جائیں، اس تحریک اور اس مشن کے بارے میں نہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کا یہ جو ہے فائدہ کیا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جو حدیثیں جس طریقے سے تاکیدیں کی گئی ہیں، امام فرماتے کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ سے آنسو بہ رہا ہوگا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ فقط رونا مراد ہے، آنسو کا گرنا، جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس کا گرنا مراد ہے، یا نہیں؟ ہر آنکھ رو رہی، یعنی ہر انسان پریشان ہوگا۔ کیا ہوگا ہمارا حشر؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کیا اسی جہنم میں بھیجے جائیں گے؟ تو جہنم اپنی نگاہوں سے انسان دیکھ رہا ہوگا نا، پریشان ہے اس چیز سے۔ الا عین بکت علی الحسین، سوائے اس آنکھ کے جو حسین پر روئی ہوگی۔ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، وہ آنکھ خندہ ہوگی، شاداب ہوگی، یعنی وہ افراد جنہوں نے عزائے حسین میں آنسو بہائے ہیں انہیں قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ انہیں اطمینان ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت کے سوا کہیں اور نہیں ہے۔ کیا یہ صرف اس آنسو سے مراد یہی آنسو ہیں جو ہم بہاتے ہیں؟ ان پانی کے قطروں کے بنا پر اتنے زیادہ ہم جو ہے مطمئن ہو گئے ہیں؟ یا نہیں، مراد اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین پر آنسو بہایا، یعنی کربلا کی داستان سنی، کربلا کے واقعات کو سنا، کربلا کے واقعات کو سننے کے بعد اپنے کو کربلا سے جوڑ لیا، جڑ گئے کربلا سے۔ فقط زہیر قین کے مصائب سن کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہایا ہے، بلکہ زہیر قین کے نقش قدم پر چلنے کو تیار بھی ہو گئے۔ مقصود یہ ہے، مراد یہ ہے۔ اب فقط جذباتی عزاداری نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، مصائب بیان ہو رہا ہے، امام کے ایک صحابی بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ابن شبیب۔ امام ابن شبیب کو خطاب کر کے کہتے، ابن شبیب، میرے جد کی مصائب بیان ہو رہے ہیں، تم رو نہیں رہے ہو؟ ابن شبیب نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، مولا دیکھیے کتنے آنسو جاری ہیں۔ امام نے فرمایا ایسے نہیں، چیخ کے رو، ایسے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے۔ پھر وہ ماں رومال رکھ کے چہرے پر ہی نہ روتی ہے، تو چیختی ہے، چلاتی ہے۔ کیوں چلانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ چیخنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اگر یہ رونا عبادت ہے تو جتنا چپکے سے کیا جائے اتنا بہتر ہے، دکھاوا بھی نہیں ہے، ریاکاری بھی نہیں ہے۔ عجیب ہے، ہر عبادت میں ریاکاری منع ہے، یہاں پر جائز ہے نا وہ حدیث جو روئے، رلائے یا رونے والے کی شکل بنائے، نماز پڑھائے یا نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرے، ہے روزہ رکھنے کی ایکٹنگ کرے، نہیں نہ ہے، سوائے یہاں کیا بات ہے؟ پھر سوچنے کی چیز ہے نا، غور کرنے کا مقام ہے، کیونکہ عزاداری
کا اہم مقصد ہے کربلا کو زندہ رکھنا۔ جب آواز بلند ہوگی تو بات تم تک نہیں محدود رہ جائے گی، دوسروں کو بھی پتا چلے گا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اور خاص طور سے عزاداری میں جو رونے کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان ابھی اسکول سے باہر، مدرسے کے باہر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ انسان ہنسنے لگے، کہے لگا ہے، کوئی آ کے پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو بھائی؟ کوئی پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ بعض لوگ اشارہ کریں گے، لگتا ہے کچھ چولیں اس کی جو ہے وہ ڈھیلی ہوگی جو کھڑا ہنس رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر کے وہاں پر رو رہا ہو تو اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی اگر 10 لوگ وہاں سے گزریں گے، 2 آدمی تو ضرور رک کر کے پوچھے گا بھائی کیوں رو رہے ہو، ہے نا؟ حکم ہے کہ رو، چلا چلا کے رو، تاکہ لوگ پوچھیں تو کیوں رو رہے ہو۔ جب وہ پوچھنے آئیں گے کیوں رو رہے ہو تو ہم بتائیں گے پوری داستان کربلا انہیں سنا دیں گے۔ داستان کربلا سننے والے کو یہ اندازہ ہوگا کہ دینی اقدار، اسلامی تعلیمات کتنی گراں قیمت یہ تعلیمات ہیں جن کی خاطر حسین ابن علی نے اپنے عزیز ترین افراد کو قربان کر دیا۔ وہ دین کے بارے میں سوچنے پر، دین پر عمل کرنے پر، دین پر چلنے کے سلسلے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا وہ انسان۔ عزاداری یعنی دین کو زندہ رکھنا۔